علی بھی اگلا سوال ہے، کیا پلاٹ کی خرید و فروخت کے دوران یا پھر کسی دوسرے مالی لین دین میں بیانہ کی رقم جو گارنٹی کے طور پر دی جاتی ہے، ایسی رقم کو ڈیل کے کینسل ہونے کی صورت میں رکھنا حلال ہوگا یا حرام؟ حرام ہوگا جی. اسلام میں فائنینشیل پلنٹی آپ کسی کو نہیں ڈال سکتے. صحیح. آپ یہ نہیں کہیں گے جی میرا معاہدہ تھا، آپ معاہدہ لکھ دیں، آپ غیر شرعی معاہدہ لکھ دیں. اسلام میں شرط حرام ہے کہ نہیں؟ جی. اب آپ کہیں جی میرا معاہدہ تھا کہ جی اگر یہ جیت گیا تو میں کھلاؤں گا، اگر میں جیت گیا تو یہ کھلاؤں گا. آپ کے معاہدہ کرنے سے حرام تو نہیں حلال ہو جائے گا، سود تو حلال نہیں ہو جائے گا، جوا تو حلال نہیں ہو جائے گا. اس طرح اسلام میں فائنینشیل پلنٹی ڈالنا حرام ہے. ایون آپ کے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں جو جرمانے لگتے ہیں، بیسیکلی یہ جرمانہ بھی حکومت کے لیے ڈالنا حرام ہے. اب ہم تو ظاہر سسٹم میں مجبور ہیں نا، دے رہے ہیں. حکمرانوں کی بہرحال پوچھ ہوگی کہ وہ یہ زبردستی کام کیوں کر رہے ہیں. 1 یا 2 مہینے کوئی نہیں دیتا، آپ جرمانہ نہ ڈالیں، اس کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے کہ یہ پیسے نہیں دے پا رہا تو ہم اس کو بجلی نہیں دیں گے. لیکن آپ جرمانہ ڈال کو دیتے ہیں بل لیٹ کے ہونے کے اوپر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے، کوئی فائنینشیل پلنٹی نہیں اس پہ ہونی چاہیے. ایتھیکل پلنٹی ڈالیں آپ کہ 3 بار سگنل توڑ دے یا 3 بار غلطی کرے، اس کا لائسنس جو ہے وہ 1 سال کے لیے کینسل ہے. سر وہ لکیریں لگڑے گا ناک کی، رات کے 2 بجے بھی اگر اکیلا بھی کھڑا ہوا اشارہ نہیں توڑے گا. نہیں توڑے گا. توڑتا ہے باہر کے ملکوں میں کوئی؟ نہیں توڑتے کبھی بھی نہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ لائسنس ہمارا کینسل ہو جائے گا. پاکستان میں لائسنس کینسل ہوتا بھی آپ چلاتے رہتے ہیں، وہاں کینسل کا مطلب ہے واقعی کینسل ہو گیا. تو آپ رول آف لا کو اوپر لے گئے ہیں نا. بیانہ بھی یہاں پہ اکثر کیا ہوتا ہے جی، وہ زمین کا سودا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹوکن منی رکھ لیں جی 10,000 روپیہ، باقی رقم ہم مہینے کے اینڈ پہ پے کریں گے. وہ 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ بندہ رقم نہیں ارینج کر پاتا تو وہ 10,000 ضبط کر لیتا ہے دوسرا بندہ. حرام ہے. میرے اپنے ساتھ ایسے ہوا. ایک دفعہ میرے والد صاحب نے زمین کا سودا کیا تو اس نے انیشل ہمیں کوئی 40,000 کی رقم دی تو بیانے کے طور پہ. تو وہ اپنا معاہدہ پورا نہیں کر پایا تو مجھے والد صاحب نے کہا یار ٹائم تو گزر گیا، مجھے بتاؤ کہ اس کے پیسے میں ضبط کر لوں یا واپس کروں. میں نے کہا جی واپس کرنے ہوں گے، شرعی طور پہ تو آپ فائنینشیل پینلٹی نہیں ڈال سکتے. وہ کہتے ہیں اس نے وعدہ خلافی کی. میں نے وعدہ خلافی کی ہے تو وہ بیچارہ نہیں ارینج کر سکا. اس میں کون سا ایسے گناہ والی بات ہوگی؟ آپ کو نقصان تو اس نے کوئی نہیں نہ پہنچایا. جی. اور سوشلی اگر آپ دیکھیں ریل اسٹیٹ کی جو پاکستان میں ویلیو ہے، یہاں پہ اگر کسی کا سودا کینسل ہو جائے تو نقصان کوئی نہیں ہوتا، مہینے بعد تو زمین کی رقم اور بڑھ گئی ہوتی ہے. یہاں تو گولڈ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا جس طرح زمینیں اوپر جاتی ہیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسرا اسلام تو پھر نام ہی آزمائشوں کا، اگر کوئی ایسی آزمائش ہو جاتی ہے آپ فائنینشیل پلنٹی کسی کو نہیں ڈال سکتے. اسی طرح کرایہ دار کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے کہ اس نے آپ کو 1 مہینے کا پہلے ایڈوانس دیا ہے اس شرط پہ کہ میں فلاں مہینے شفٹ ہوں گا، اور اس کو اور کوئی مکان پسند آتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے تو آپ کہیں گے جی اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے تو میں اس کا 1 مہینے کا کرایہ دبا لوں گا. تو نہیں، تو سر نقصان ہو جاتا ہے نا، مکان گر بھی تو سکتا ہے. جی. آپ ذرا کے پی میں جائیں، لوگوں کے پورے ہوٹل جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر بہہ گئے ہیں جب بارشیں ہوئی ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے کسی مطلب وہ جو ان کی ہوٹل بنے ہوئے تھے وہ کوئی بیانے کی وجہ سے تو نہیں گئے ہیں، قدرتی آفت بھی آ سکتی ہے، زلزلے میں مکان گر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دنیاوی نقصانات کے اوپر آپ فوراً ہائپر نہ ہو جایا کریں، ہمیشہ اپنے سے ورس کنڈیشن کو یاد رکھیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، یوں اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں شکر گزاری کی روش نصیب ہوگی. اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو. یہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف بھی نہ آئے، اور یہ ویسے کام ہمارے واعظین نے بھی بہت خراب کیا ہے. ہمارے جو مذہبی واعظین ہیں نا، انہوں نے اسلام کی پکچر ایسی پیش کی ہے کہ آپ ایک دفعہ داڑھی رکھ لیں، نمازیں شروع کر دیں، پھر تو آپ کو گویا دنیا کی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچنی. یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے کہانی نکال لی انہوں نے. تو کیا صحابہ کرام نے داڑھیاں نہیں رکھی ہوئی تھی؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ تو سب زیادہ تو وہ آزمائے گئے ہیں. بالکل. یہ تو اسلام کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو میری ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا،
کہ آپ کو جب بھی پہلا صدمہ پہنچے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خامند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھ لی، مجھے نبی علیہ السلام سے سن کے میں نے یاد کی تھی، پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامند سے تو بہتر کوئی مرد ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیسے دے گا؟ تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، ام المومنین بن گئی۔ اور یہ وہ ام المومنین ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ زندہ رہی ہیں، 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقع کربلا کے بھی 3 سال کے بعد، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ اور وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ، اللہم اجرنی، یہ میم کے اوپر زبر اور آگے حمزہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی نہیں ہے، مشکات میں یہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے اجرنی، اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر دے فی مصیبتی، میری اس مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس سے بہتر مجھے اس کا خلیفہ نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تو پھر اللہ ہے، بے شک۔ تو آپ اس دعا کو ازبر رکھیں، آپ کو جب کوئی خبر ملے، اور آپ کو یہ خبریں آئے دن ملتی رہیں گی، چھوٹی موٹی خبر بھی۔ میں اگلے دن اپنے بچے کو لے کے گیا تو مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا، دوائی دی، اس کے بعد اس نے کہا اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا تو مجھے کہتا جی بچے کو آپ کے ٹائیفائڈ ہے۔ تو میں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو آئے دن آپ کو ذہنی اندیشوں والی خبریں ملیں تو فوراً یہ دعا پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔